ابھی آپ کے یہاں سوسائٹی کے اندر اس دن اسکول کی بات کر دی تو پتہ نہیں کچھ لوگوں نے فون کر دیا، بھائی مسائل ہیں، آپ اوپر نہ کریں. کوچنگ سینٹر آپ کے یہاں کھلے ہوئے ہیں، خوب چلیں، آپ کے پاس جگہ نہیں ہے کہ آپ کو ایجوکیشن پڑھا رہے ہیں، جگہ نہیں ہے، لیکن آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ پکنک پر بھی آپ کو لے کے جائیں ہر جگہ؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ آپ کے معاشرے میں علماء ہیں، آغا نسیم ہیں اور علماء ہیں، بہترین علماء ہیں، آپ ان کی سرپرستی میں بیٹھیں. ورنہ اگر آپ اس شجر طیبہ سے مدد نہیں لیں گے تو شجر خبیثہ تو اتر رہا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لبرل ہو رہے ہیں، سیکولر ہو رہے ہیں، یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سب کھوکھلا پن ہے، ایک دن گر جائے گا. اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہماری بچیاں بھی شاید خوش ہوتی ہوں گی کہ نہیں تھوڑا سا منہ ہو رہا ہے. یہ نہیں عزیزان محترم، مرد تو چاہتا ہی یہی ہے کہ خاتون کسی طریقے سے گھر سے باہر نکلے، اپنی نہیں دوسرے کی. کیونکہ مرد نے جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں فرانس میں جب مرد ختم ہو گئے تھے تو انہوں نے عورتوں کو باہر نکالا، انڈسٹری میں لگایا، اور نعرہ کیا مارا؟ خاتون کو معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، جبکہ اس کو اپنی ہوس پوری کرنی تھی. دنیا یہ کر رہی ہے، اس میں قطعاً کوئی اجتناب یا وہ نہیں ہے کہ مثلا خواتین کام نہ کریں، خواتین پڑھیں نہیں، معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ، لیکن دائرہ اسلام میں رہ کر دائرہ رہے، محرم نہ محرم کا واضح فرق رہے. خاتون کے لیے اتنے سخت احکام ہے کہ کسی سے بات کرے تو اس طرح بات کرے کہ کہیں اس کے دل میں کچھ خیال پیدا نہ ہو، چاہے فون پہ بات کرے چاہے دروازے کے پیچھے سے بات کرے. مگر ہم سیرت ائمہ پھر وہیں آؤں گا، مگر وہ واقعہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، ہمارے ذہنوں میں نہیں ہے کہ رسول خدا ایک نابینا کو لے کر آئے تو بیوی فرماتی ہیں بابا میں چادر پہن لوں، کہا بیٹا وہ نابینا ہے، کہا بابا وہ دیکھ نہیں سکتے، میں تو دیکھ سکتی ہوں. یہاں ماؤں بہنوں کو بولو پردہ کریں تو کہتے ہیں وہ حجاب تو مولانا صاحب دل میں ہونا چاہیے. نہیں عزیزان، اگر دل میں حجاب رکھنا ہوتا تو سورہ نور میں پروردگار یہ نہ کہتا کہ اپنی خواتین کو چادروں میں ڈال لو. مگر خدا سے زیادہ بہتر ہم جانتے ہیں یہ نفوس کو پاک کرنا ہمارا کام ہے عزیزان محترم. اگر یہ نفس پاک نہیں ہوں گے تو کیسے اس وقت کے امام سے ملیں گے؟ آیت اللہ عراقی کی بہن کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ حج پہ جانا چاہتی تھی یا عمرے پہ، لیکن خوف تھا تو اپنے بابا سے کہا، بھائی سے کہا جا کر، تو بڑے عالم دین تھے، کہا مجھے ڈر لگتا ہے. کہا کیوں؟ کہا کہیں طواف کرتے وقت کسی نامحرم سے ٹکرا نہ جاؤں. تو انہوں نے ایک ورد دیا کہ یہ پڑھو اور جاؤ، یا علیمو یا حفیظو پڑھتے ہوئے چلے جاؤ. خیر وہ گئی، اب وہ طواف کر رہی ہیں، اب یہ ورد پڑھ رہی ہیں، تو انہیں ہوا کہ کہیں ٹکرانا جائیں تو دیکھا اچانک سے ایک عرب آیا ہے اور آگے آ گیا اور مجھے آواز ایک کہہ رہا ہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو. تو میں نے اس رش میں دیکھا کہ کوئی شخص نہ میرے قریب ہے نہ اس کے قریب ہے، اور میرے وہ آگے آگے چل رہا ہے، میں اس کے پیچھے پیچھے. تھوڑی دیر چلنے کے بعد میں متوجہ ہو گئی وہ وقت کا امام ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور کہتے پورے طواف میں نے ہاتھ سے ان کو تبرک بھی کرتی رہی اور پورا مجھے طواف کروایا. اور پھر جیسے ہی میرا طواف ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ اچانک سے وہ چلے گئے اور واپس لوگ اسی طرح ہیں. یعنی ایک خاتون اپنے امام سے تشرف کر سکتی ہے اگر چاہے. اپنے آپ کو بچائیں.